بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی حذف کل من المبتدأ والخبر۔ بحث ہماری چل رہی تھی ملحقات مبتدا و خبر میں، جن میں سے دو چیزوں پر بحث ہو گئی۔ ایک وقوع پہلی تھی مبتدا وصفی کے بارے میں، اور دوسری تھی وقوع نکرہ مشتقہ بعد تمام المبتدا والخبر۔ تیسری بحث بڑی اہم بحث ہے، وہ بحث ہے کہ آیا مبتدا اور خبر کو حذف کرنا جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا بھی کلام میں ذکر ہو، خبر بھی کلام میں ذکر ہو۔ زید قائم، زید مبتدا، قائم خبر۔ اصل یہ ہے، بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کلام میں مذکور ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، لیکن ہمارا موضوع ہے کہ اگر ان کو حذف کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کب اور کہاں۔ یہاں استاد شرطونی نے 4 سوال بنائے ہیں، جن کے انشاءاللہ ہم جوابات پڑھیں گے۔ پہلا کہ مبتدا کا حذف کرنا کہاں جائز ہے، یہ پہلا سوال۔ مبتدا کا حذف کرنا کہاں واجب ہے، یہ دوسرا سوال۔ آج ہم ان دو کے جواب پڑھیں گے۔ 2 سوالات کے جواب انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ خبر کا حذف کرنا کہاں جائز اور اس کا حذف کرنا کہاں واجب۔ پہلا سوال کہ مبتدا کا حذف کرنا کہاں جائز ہے، پوری توجہ، جواب بالکل مختصر۔ جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو کہ یہاں یہ مبتدا محذوف ہے، وہاں پر مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ ٹھیک، بلکہ ایک سطر اور اس کے ساتھ لکھ لیں۔ ایک ادبیات میں ایک فارمولہ ہے، ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ کہ جہاں پر بھی کسی کلام میں کسی شے کو حذف کیا جائے اور محذوف پر قرینہ موجود ہو جو بتا رہا ہو کہ یہاں کیا محذوف ہے، بس وہاں اس کا حذف کرنا جائز ہے۔ وہ مبتدا ہو یا غیر مبتدا، اس کی بات نہیں ہے۔ تو مبتدا بھی انہوں میں آ گئی کہ اگر کوئی قرینہ آ رہا ہے جو مبتدا محذوف پر دلالت کر رہا ہو، بس وہی کافی ہے، وہاں جائز ہے، واجب نہیں، جائز ہے کہ آپ مبتدا کو حذف کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، انشاءاللہ بھی مثالیں پڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ کب، کہاں، کتنے مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے، یعنی اس کو ذکر نہیں کرنا۔ استاد شرطونی فرماتے ہیں 5 مقامات ہیں، 5 صورتیں ایسی ہیں، 5 موارد ایسے ہیں کہ وہاں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، کون سے
میں فی الحال ایک ایک سطر لکھواتا ہوں، باقی تشریح پھر متن میں ترجمے میں کرتے ہیں۔ پہلا مقام، جس کلام میں جواب قسم مبتدا کا قائم مقام بن رہا ہو، وہاں پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ ایک، جہاں پر خبر مصدر ہو، پوری توجہ، اور وہ مصدر ہو ایسا ہو کہ عین لفظ مبتدا ہو، کہ مبتدا اور وہ بلحاظ تلفظ ایک جیسے ہوں، اور وہ اس کا قائم مقام بنے گا، وہاں پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ مثال دیتے ہیں، دو ہو گئے۔ نمبر 3، لا سیما کا ما بعد، لا سیما کا ما بعد اگر مرفوع ہو، چونکہ اس کو مجرور پڑھنا بھی جائز ہے، وہ بتاؤں گا بعد میں جب وہاں پہنچتے ہیں، تو اگر وہ مرفوع ہو تو وہاں پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ 3، باب نعمہ اور بیسا میں وہ افعال مدح و ذم میں اگر ہم مخصوص بالمد یا ذم کو اس فعل کا فاعل قرار نہ دیں، بلکہ اس کا خبر قرار دیں، کہ وہ خبر ہے، یعنی وہ مبتدا نہیں بلکہ خبر ہے، چونکہ ایک ترتیب یہ ہے کہ وہ مبتدا مقدم ہوتی ہے اور پہلا جملہ خبر، مبتدا مؤخر اور پہلا جملہ خبر مقدم، لیکن اگر ہم اس کو خبر قرار دیں، مبتدا نہ بنائیں، وہاں پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب۔ ٹھیک ہو گیا؟ 3، یہ 4 مقام ہو گئے۔ نمبر 5، اگر مبتدا کی خبر اس کی نعت ہو، اس کی صفت ہو، لیکن اب وہ نعتیت سے قط ہو، یعنی اب وہ بطور صفت استعمال نہ ہو، چونکہ صفت اور موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے، اگر نعتیت سے قط ہو جائے، جدا کر دیں، مقطوع عن النعتیت کر دیں، مثال دوں گا واضح ہو جائے گی، تو ایسے مقام پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب۔ تو یہ ہو گئے 5 مقام، تفصیل ساتھ ساتھ بتاؤں گا تاکہ پھر آپ کو مشکل نہ ہو۔ ملحقات مبتدا اور خبر میں سے تیسری بات ہے فی حذف کل من المبتدا والخبر، کہ خبر کو کہاں حذف کرنا ہے، مبتدا کو کہاں کرنا ہے۔ 4 سوال ہیں۔ متی یحذف المبتدا و جوازا، مبتدا کو کب حذف کرنا جائز ہے۔ فی کم موضع یحذف المبتدا وجوبا، کتنے مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ پھر یہی 2 سوال خبر کے بارے میں ہیں۔ فی الحال آج ہم 2 سوال۔ یحذف المبتدا جوازا، ہر اس مقام پر مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے متی دلت علی تعیینہ قرینۃ، جہاں پر اس مبتدا کی تعیین پر کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو، کوئی قرینہ بتا رہا ہو کہ یہاں مبتدا کیا ہے۔ بہت آسان، جیسے آپ نے کتابیں عربی کی پڑھی ہیں تو اس میں اکثر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے المطلب الاول، المطلب الاول، اب یہ صفت موصوف ہیں، یہ در حقیقت خبر ہیں، اصل میں ہوتا ہے ھذا المطلب الاول، تو یہاں ھذا مبتدا ہے جس کا حذف کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ یہ المطلب الاول، ظاہر جو بات شروع ہو رہی ہے یہ خود قرینہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ھذا اس کا جو ہے وہ مبتدا کو تعین کر رہی ہے، ذکر کی ضرورت نہیں، جائز ہے۔ اسی طرح اور مثال کا قول کا مریض، ایک شخص نے آپ سے سوال کیا
لمن سألک، سوال کیا؟ کیف ابوکا، آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، یہ سوال ہوا والد صاحب کی صحت کے بارے میں. آپ نے خالی کہہ دیا مریضن. اب یہاں قرینہ موجود ہے کہ اس نے پوچھا کیف ابوکا، تو جب بات والد صاحب کی ہو رہی ہے یہ قرینہ ہے کہ میں جو خالی خبر کہہ رہا ہوں مبتدا ہے ابی مریضن. اب یہاں ابھی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے چونکہ اس کے حرف پر قرینہ موجود ہے. چونکہ سوال میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، میں نے جواب میں کہا مریضن، تو یہاں مبتدا محذوف ہے ابھی مریض. اسی طرح حصہ ہے ایک آیت کا، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا. جو عمل صالح کرے گا فلنفسہ، تو یہاں پر مبتدا کیا ہے؟ قرینہ موجود ہے، بات عمل کی ہو رہی تھی تو لنفسہ کی مبتدا ہے، فعملہ یہ مبتدا محذوف ہے، لنفسہ اس کی خبر ہے. من عصا فعلیہا، بات عمل کی ہو رہی تھی، من عصا یعنی اساءتہ علیہا یعنی اساءت العمل علیہا، اس کے جو برا کرے گا ظاہر ہے اس کے نقصان میں ہوگا. اب یہاں پر جو کہ بات عمل کی ہو رہی تھی لہٰذا عملہ یا اساءتہ محذوف حذف کرنا جائز ہے چونکہ بات قرینہ موجود ہے کہ کس کی بات ہو رہی تھی. فلنفسہ یعنی کون سی جو اس کے فائدے میں ہے، فعلیہا کون سی اس کے نقصان میں ہے. تو بات چونکہ پیچھے آ رہی تھی وہ من عمل عمل کی، لہٰذا مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے. یحذف المبتدا وجوبا فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے جی، یحذف المبتدا، مبتدا کو حذف کیا جائے گا وجوباً فی خمسۃ مواضع، 5 مقامات پر. ٹھیک. نمبر 1، متی کان جواب القسم صادًا مصدہ، اگر کسی جملے میں جواب قسم قائم مقام مبتدا ہو، جانشین مبتدا ہو، وہاں پر بھی مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے. جیسے ہم کہیں فی ذمتی لأفعلن، پوری توجہ، فی ذمتی یہ خبر مقدم ہے، لأفعلن یہ جواب قسم ہے، یعنی اصل میں جملہ بنتا ہے فی ذمتی یمین لأفعلن. اب فی ذمتی خبر مقدم اور یمین مبتدا محذوف ہے. کیوں؟ چونکہ لأفعلن جو جواب قسم ہے وہ اسی یمین ان کا قائم مقام ہے. لأفعلن کہ میں ضرور کروں گا، مراد کیا کہ وہی قسم اٹھا رہا ہے، تو جو جواب قسم ہو گئی تو لأفعلن یہ قائم مقام ہے یمین ان کا. ٹھیک ہے جی، یمین نہ بھی ہو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہی کہ فی ذمتی میرے ذمے میں ہے، لأفعلن کہ میں اس طرح ضرور کروں گا، یعنی اصل میں یمین کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہو یہاں پر یمین مبتدا محذوف، چونکہ اس کے قائم مقام لأفعلن جواب قسم ہے جو اس کا جانشین ہے، روحی معنی سمجھا رہا ہے. نمبر 2، اذا کان خبرہ مصدرا، اگر مبتدا کی خبر مصدر ہو، ٹھیک، بدلا من لفظہ اور لفظ مبتدا کا بدل، یعنی مراد کیا کہ تلفظ میں خبر اور مبتدا بالکل ایک جیسے ہوں.
ہوا صادن مسدہو، یہاں پر بھی خبر قائم مقام مبتدا ہے، جانشین مبتدا ہے، لہذا وہاں مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے صبرن جمیلن، اب یہ صفت موصوف خبر ہے، اصل میں ہے صبری، یہ مبتدا محذوف، میرا صبر صبرن جمیلن، چونکہ صبری اور یا تو آگئی نا اس کی نسبت یہ کہ میرا صبر، اب صبر اور خبر میں بھی صبر، ظاہر تلفظ دونوں کا لفظ ایک جیسے ہیں تو لہذا یہ قائم مقام ہے، لہذا صبرن جمیلن کہیں گے، صبری صبر جمیلن نہیں کہتے، یہاں صبری مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، لا سیما، اس کو لکھ لیں پھر بھول جائے گا۔ لا سیما کیا ہے؟ یہ ہے ادوات استثناء میں سے ہے، اس کے ذریعے استثناء کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ لا سیما میں 3 حرف علیحدہ علیحدہ ہیں، لا علیحدہ ہے، سیج علیحدہ ہے، ما علیحدہ ہے۔ لا نفی جنس ہے، سیج یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک۔ آگے ہے ما، اس ما کا تعلق بعد والے اسم سے ہے کہ لا سیج ما کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اگر وہ مجرور ہوگا تو یہ ما زائدہ ہوگی، اور اگر وہ مرفوع ہوگا تو یہ بمعنی الذی کے موصول ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی؟ لا سیما، لا نفی جنس، سج اس کا اسم، سج کا معنی ہوتا ہے مثل، لا سیجا یعنی لا مثلہ۔ ما، اب اس ما کا تعلق اس پہلے سے نہیں بلکہ اس کے بعد والے اسم سے ہے کہ آپ اس کے بعد مجرور پڑھ رہے ہیں یا مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ اگر مجرور پڑھیں گے تو یہ ما زائدہ ہوگی اور وہ اسم ڈائریکٹ اس سج کا مضاف الیہ ہوگا، اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو یہ مائے موصولہ بمعنی الذی کے ہوگی۔ لا سیما، سمجھ آگئی بات؟ غور کرنا۔ خوب، تیسرا مقام جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے وہ کیا ہے؟ بعد لا سیما، لا سیما کے بعد اذا کان المستثنی بہا مرفوعا، جب لا سیما کے ذریعے جو جس کا استثناء کیا گیا ہے وہ مستثنیٰ اگر مرفوع ہو، چونکہ میں نے کہا اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ مرفوع ہو تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اکرم العلماء ولا سیما زیدن، زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہمارا محل شاہد نہیں ہے، اگر وہ پڑھیں گے تو یہ صحیح کے بعد جو ما ہے یہ زائدہ ہوگی، وہ ڈائریکٹ زید اس کا سی کا مضاف الیہ ہوگا، یعنی لا سیّا لا مثل زیدن، وہ اس طرح پڑھیں گے۔ لیکن ہمارا محل بحث اور ہے کہ لا سیما کے بعد جو مستثنیٰ ہے اگر وہ مرفوع ہو تو وہاں پر مبتدا محذوف ہوتی ہے، یعنی اکرم العلماء ولا سیما زیدن، زیدن سے مراد کیا ہے؟ یعنی اصل لا سیما ہوا زیدن، ما موصول ہوگی یعنی الذی ہوا زیدن، یہ ترکیب اس طرح ہوگی، یعنی ما فی لا سیما۔ تو یہاں پر جب وہ بعد لا سیما کے ما بعد مستثنیٰ کو مرفوع پڑھیں گے تو یہاں پر جو ما ہے وہ اس میں موصول ہوگی، او نکرۃ موصوفہ، یا وہ ما بمعنی شیء کے نکرہ ہوگی جس کی صفت جملہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، بعد والا وہی ہوا زیدن والا۔
یعنی والتقدیر، پس اکرم العلماء ولا سیما زید، اصل میں یوں پڑھیں گے ولا سیا الذی ہوا زید، او ما بمانا الذی کیا آ گیا، موصول ہو گیا، ہوا زیدن، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہوا مبتدا ہے، زیدن اس کی خبر ہے جو کہ یہاں معروف ہے۔ یا اگر یہ ما نکرہ موصوفہ، یعنی نکرہ ہو کیا، یہ ما بمانا شیئن کی ہوگی اور بعد والا ہوا زیدن اس کی صفت ہوگی، یہ نکرہ موصوفہ بن جائے گا، یعنی اصل ہوگا لا سیئا شیئن ہوا زیدن۔ اب یہاں پر یہ جملہ جو ہوگا وہ اس کی صفت بنے گا، لیکن بار جملہ کہ ہوا مبتدا زید خبر، اور یہ جملہ پھر اس شے کی صفت بنے گا، اور وہ شے نکرہ ہے، موصوف ہے۔ خوب صحیح، جیسے میں نے گزارش کی کہ صحیح بمانا مثل کیا ہے، لا سیا یعنی لا مثل، وزید خبر للمبتدا المحذوف، اور زید جو مرفوع ہے یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اور مبتدا محذوف کیا ہے، ہوا ہے، جس کا حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چوتھا مقام جہاں پر مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے وہ ہے باب نعمہ اور بئسا۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اس باب نعمہ اور بئسا میں دو ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب جو مشہور ہے وہ کیا ہے کہ مثلا نعم الرجل زید، کہ زید مبتدا مؤخر اور نعم الرجل یہ جملہ ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ لیکن یہاں پر یہ فرما رہے ہیں ایک اور ترکیب بھی ہے، کون سی؟ اذا قیل ان المخصوص خبر، اگر ہم یہ ترکیب کریں کہ جو مخصوص بالمد یا بضم ہے وہ خبر ہے، مبتدا مؤخر نہیں ہے، تو خبر ہونے کی صورت میں اس کی مبتدا محذوف ہوگی۔ جیسے نعم الرجل زیدن، زیدن سے کیا مراد، یعنی اگر ہم اس کو خبر پڑھیں گے تو اصل ہوگا نعم الرجل ہوا زیدن، ہوا مبتدا ہے جس کا حذف کرنا واجب ہے اگر ہم زید کو خبر بنائیں گے۔ چونکہ دوسری ترکیب وہ بھی ہے کہ نہیں، زیدن مبتدا مؤخر ہے اور یہ نعم الرجل جو جملہ ہے یہ خبر مقدم ہے۔ خوب، پانچواں مقام کہ جہاں پر خبر کو مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ پانچواں مقام اذا اخبر عنہ بنعت، اگر مبتدا کی خبر صفت کو لایا جائے جو اسی مبتدا کی صفت ہو، لیکن مقطوع عن متبوع، اس وقت وہ چونکہ نعت توابع میں سے ہے، اس وقت کہ جب وہ نعت متبوع سے مقطوع ہو، یعنی اس وقت وہ بطور نعت استعمال نہ ہو رہی ہو، نعتیت سے قط ہو، وہاں پر بھی مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب کہاں استعمال کریں گے؟ فرماتے ہیں یہ اما لمجرد المدح، یہ مدح کے لیے بھی ہوتا ہے، ضم کے لیے بھی ہوتا ہے، ترحم یعنی دعا ارحم طلب کرنا اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال انہوں نے دی ہے مدح کی، الحمد للہ الکریم، اگر ہم الحمد للہ الکریم پڑھیں گے تو ظاہر ہے اللہ موصوف، الکریم ہے اس کی صفت، لیکن ہم جب پڑھیں گے الحمد للہ الکریم، یہ کریم اگرچہ اسی اللہ کی نعت ہے لیکن یہاں نعتیت سے منقطع ہے، یہاں یعنی نعت والا تابع اور متبوع والا معنی نہیں ہے۔ جب پڑھیں گے الحمدللہ الکریم تو جب کریمو پڑھیں گے یہاں پر مبتدا محذوف ہے، گویا اصل ہے الحمدللہ هو الکریم، وہ ہوا مبتدا تھی جو کہ یہاں موصوف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
آگے انشاءاللہ پھر خبر کے موارد ہیں کہ خبر کو حذف کرنا کہاں جائز ہے اور کتنے مقامات پر واجب ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔